ویلکم بیک ناظرین ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ جو عوامی مسائل ہیں اور بالخصوص جن اداروں کی وجہ سے وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں ان اداروں کے اندر کی جو خبریں ہیں وہ اس پروگرام کراچی ٹوڈے میں آپ کے پاس لے کر آئیں، آپ تک پہنچائیں۔ واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن ہے جہاں پر احتجاج کی صورتحال جو ہے وہ بن چکی ہے، اور ملازمین کی یونین ہے متحدہ ورکرز فرنٹ CBA، ان کے چیئرمین سے آج ہم بات کریں گے کیوں احتجاج کر رہے ہیں، کیا معاملہ ہے من پسند ٹھیکیداروں کا اور اس کے اوپر کیا مطالبات سامنے آ رہے ہیں۔ ارشاد خان ہیں، ہمیں انہوں نے ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے۔ جی ارشاد صاحب بتائیے گا آخر کیوں سراپا احتجاج ہیں؟ دیکھیں جی، کچھ لوگ احتجاج کی طرف جا رہے ہیں، نہ تو وہ CBA ہیں، ایک یونین ہے جو مطلب اپنے مفادات کی جنگ لڑتی ہے اور وہ اپنے مفادات کے لیے جو ہے وہ احتجاج پہ جا رہی ہے، تو جانے دیں، اس سے کوئی مسئلہ نہیں بنتا۔ لیکن کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا جو ملازم ہے وہ غیور ہے، محنت کش ہے اور ہر چیز کو سمجھتا ہے کہ کون جو ہے وہ اپنے مفادات کے لیے جو ہے وہ احتجاج کر رہا ہے اور کون جو ہے وہ تو ابھی ملازمین کیا سمجھ رہے ہیں ارشاد صاحب؟ ان کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے، کیا چل رہا ہے اس وقت واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے اندر؟ دیکھیں جی، کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ میں جو ہے وہ ملازمین کی سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ واجبات کا ہے، اور یہ حقیقت بات ہے کہ ملازمین کے واجبات جو ہے وہ واجب الادا ہیں، تقریباً 5 ارب روپے جو ملازمین کو ادا کرنے ہیں، ریٹائرڈ ملازمین ہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے اس کے اندر جو ہے وہ ریکوری کو دیکھا جاتا ہے کہ ریکوری کتنی ہے۔ ہماری تقریباً 1.5 ارب روپے کی ریکوری ہے اور تقریباً 80 سے 85 کروڑ روپے جو ہماری تنخواہ، پینشن اور دیگر معاملات ہیں جو خرچہ ہے ہمارا۔ اس کے علاوہ جو ملتا ہے ظاہر سی بات ہے کچھ ٹھیکیداروں کو دیا جاتا ہے، کچھ جو ہے وہ ملازمین کو دیا جاتا ہے۔ تو جو بھی ہے وہ چل رہا ہے انشاءاللہ، اور کوشش کر رہے ہیں کہ جی تیزی سے جو ہے ان معاملات کو جو ہے وہ حل کیا جائے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ افتخار شاہ صاحب تھے DMD، اور اچھے انداز میں کام کر رہے تھے، اچھے انداز میں جو ہے لوگوں کو اب اچھے انداز میں کون کام نہیں کر رہا ارشاد صاحب؟ تھوڑا کھل کے بات کریں، ہم چاہیں گے کہ آپ کا مطالبات سامنے آئیں۔ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ افتخار شاہ صاحب نے جو ہے وہ 3 مہینے کے اندر 85 کروڑ روپے ملازمین کو واجبات کی صورت میں ادا کیے، اور ٹھیکیداروں کو انہوں نے اس دوران جو ہے وہ پیمنٹ روک کے رکھی۔ لیکن ظاہر سی بات ہے آپ کو پتا ہے کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن میں ایک سسٹم کام کرتا ہے، اور ہر جگہ پہ سسٹم کام کر رہا ہے، لیکن کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو جو ہے جب سے واٹر بورڈ بنا ہے، بورڈ کی صورت آئی ہے، تو اس وقت سے جو ہے ایک سسٹم ہے جو واٹر بورڈ کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے ٹھیکیداروں کو جو ہے وہ متواتر سے پیمنٹ کراتا ہے۔ اس میں جو ہے بڑے اونچے درجے کے لوگ جو ہے وزیر، مشیر، سندھ گورنمنٹ کے جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں، اور وہاں سے فون آتے ہیں جو ٹھیکیدار ہیں ان کی ڈمی فائلوں پہ جو ہے وہ ان کو پیمنٹ یہ من پسند ٹھیکیداروں کو نوازا جا رہا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کھل کے میں اگر بات کروں تو؟ جی بالکل، تقریباً 35 سے 40 کروڑ، بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اور ملازمین تک جو ہے وہ فائنینشل معاملات کے اندر روکا جا رہا ہے، ملازمین کی ادائیگیاں نہیں ہو رہی ہیں۔ بالکل روکا جا رہا ہے، تقریباً 40-45 کروڑ۔ اور اس کی کیا وجہ بتائی جاتی ہے کہ جی ملازمین کے پاس ملازمین کو دینے کے لیے رقم نہیں ہے، اس کی کیا وجہ بتائی جاتی ہے؟ دیکھیں جی، ملازمین کو بھی دینے کے لیے نہیں ہے، اور جو ملازمین کی سہولیات ہیں جیسے میڈیکل ہے اس کو بھی جو ہے دینے کے لیے رقم نہیں ہے۔ شاہ صاحب ادھر رکیے گا ذرا، اپنے ناظرین تک کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جی ابھی ہم اس سے پہلے جو KDA کی خبر بتا رہے تھے نا آپ کو، ہم بتا رہے تھے نا کہ کس طرح قومی خزانے پہ ٹیکہ جب لگتا ہے اور من پسند لوگوں کی جیبوں میں جا رہا ہوتا ہے، کک بیک چل رہے ہوتے ہیں، تو اس شہر کے اندر مافیا جو ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، وہ کماتا دکھائی دیتا ہے، مگر اس شہر کو چلانے والے ادارے جو ہیں ان کے جو ہے خزانے جو ہیں قومی، اور ان کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ خالی دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ہے بنیادی وجہ، اور اس کے بعد ملازمین کو دینے کے پیسے نہیں ہیں، یہ بتا رہے ہیں ارشاد خان صاحب، خود یونین کے جو ہیں وہ یونین لیڈر ہیں۔ اب جب اس طرح کی صورتحال ہوگی تو پھر ملازمین کو جب اپنے واجبات نہیں مل رہے ہوں گے، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں بہت ساری جگہوں کے اندر، تو پھر مجھے بتائیں اس شہر کو کس طرح چلایا جائے گا؟ بہت بڑے سوالات ہیں اس شہر کے شہری پوچھتے ہیں۔ جی ارشاد صاحب بجا فرما رہا ہوں؟ جی بالکل بجا فرما رہے ہیں۔ تقریباً 12,000 ملازمین ہیں جو اس ٹائم اپنے واجبات کی ادائیگی کے لیے پریشان ہیں۔ کسی کی بیٹی کی شادی ہے، کسی کو اپنے لیے گھر لینا ہے، کوئی جو ہے ریٹائر ہو گیا ہے، کسی کی موت میت ہو جاتی ہے، آپ یقین کریں آنسوؤں سے لوگ رو رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے ٹھیکیداروں کو جو ہے وہ من مانی پیمنٹیں دی جا رہی ہیں، اور ان ٹھیکیداروں کو یہ اگر ارشاد صاحب اگر آپ سے پوچھوں کہ جی مجھے یہ بتائیں کہ اس کی کتنی رقم ہوگی ان تمام ملازمین جو کہ اس وقت پریشان دکھائی دیتے ہیں کہ جی ان کو اتنے پیسے مل جائیں؟ 5.5 ارب روپے ہیں جو ملازمین کو ادا کرنے ہیں ادارے نے 5.5 ارب روپے ہے۔ مگر پھر ارشاد صاحب پھر مجھے یہ بھی تو بتائیں نا
کہ یہ جو اربوں روپے واٹر مافیا جو ہے، یہ غیر قانونی ہائیڈرنٹ چلانے والے، یہ جو غیر قانونی سب سوائل کا کام کرنے والے، صنعتوں کو جعلی پانی جعلی غیر قانونی طریقے سے دینے والے، یہ کیسے پھر اربوں روپے کما لیتے ہیں؟ دیکھیں جی، ایک سسٹم ہے اور پورے سسٹم جو ہے وہ بڑے لیول پہ حکومتی لیول سے جڑا ہوا ہوتا ہے اور یہ اوپر سے لے کے نیچے تک ایک سسٹم بنا کے چلا رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں تو سنائی دے رہا ہے کہ جی سسٹم کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں، ہمیں تو بتایا جا رہا ہے کہ جی بہت زیادہ جو ہے قدغنیں لگائی جا رہی ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے اس کے اوپر قدغن لگ رہی ہے؟ دیکھیں جی، میں آپ کو بتاؤں کہ ظاہر سی بات ہے، ایک جگہ جو ہے کام دکھایا جاتا ہے، دوسری جگہ جو ہے وہ کام اتار دیا جاتا ہے۔ تو مسئلہ یہ کہ اگر ایک دن کنیکشن لگایا جائے، کاٹا جاتا ہے، تو 2 دن بعد، 4 دن بعد، مہینے بعد دوبارہ اس کو سسٹم سے جو کے ذریعے آپ کا آخری مطالبہ کیا ہے ارشاد صاحب، وہ فرما دیجئے گا۔ دیکھیں جی، مطالبہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے سندھ گورنمنٹ سے یہ گزارش ہے کہ جی ہم واٹر بورڈ کو جو ہے دیمک کی طرح چاٹ چکے ہیں، اب مہربانی کر کے ایک بڑی گرانٹ دے کر جو ہے واٹر بورڈ کے جو ملازمین ہیں ان کی داد رسی کی جائے اور تقریباً 2-2.5 ارب روپے کی گرانٹ جو ہے وہ واٹر بورڈ کو دی جائے، جس سے جو ملازمین کے واجبات جو ہے وہ ادا اچھا، ایک الزام تو آپ پر بھی لگتا ہے جو کہ ہائی آفیشل لگاتے ہیں واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے، کہ جی یونین ہمیں بلیک میل کرتی ہے۔ کیوں کرتے ہیں بلیک جی؟ ہم نے آج تک بلیک میل نہیں کیا۔ ہم جو ہے مطلب اپنے ملازمین کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی ڈیوٹی پہ جائیں، اپنی ڈیوٹی کریں، اور تقریباً ملازمین جو ہے وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں جب بھی اتنا بڑا ادارہ چل رہا ہے اور کراچی کا پانی چل رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ اس میں گندی مچھلیاں ہوتی ہیں، وہ سسٹم سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں اور سسٹم کے ساتھ وہ چل رہی ہوتی ہیں، ان سے ہمارا تعلق نہیں ہوتا، وہ ظاہر سی بات ہے وہ اپنے سسٹم کے ساتھ چلتی ہیں، ہم ان کی بات نہیں کر رہے، لیکن جو ہمارا ملازم ہے وہ اپنا پورا کام کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے۔ ٹھیک ہے ارشاد صاحب، آپ کا موقف جو ہے وہ آ چکا ہے، بہت شکریہ اپنا موقف پیش کرنے کے لیے پروگرام کراچی ٹوڈے میں۔ ناظرین، یہ صورتحال ہے، ہم بتا رہے ہیں کہ کیا کیا کہاں کا کیا کیا چل رہا ہے، آپ تک بتاتے رہیں گے، یہ جو جہاد ہے یہ ہم کرتے رہیں گے، آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں، آپ دیکھیں کس طرح اس شہر کو چلایا جا رہا ہے اور اس شہر کی بدقسمتی کا جو رویا جاتا ہے وہ یہ حقائق ہیں جو آپ تک پہنچاتے ہیں ہم ہر پروگرام کے ہر سیگمنٹ میں۔ ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا، بریک پہ جاتے ہیں، پھر حاضر ہوتے ہیں۔